بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اب یہاں سے اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے لے کر کافی دور تک اللہ تعالی اپنے برگزیدہ منتخب اور اللہ تعالی کے جو محبوب اور اللہ کے جو قریبی بندے ہیں ان کے حالات کو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے چند محبوب بندوں کے نام بھی لیے۔ سب سے پہلے جنہوں نے دنیا کو اللہ کی محبت کی تعلیم دی اور اللہ کی محبت کا طریقہ سمجھایا، اور جو کائنات کے سب سے پہلے معلم ہیں اور اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تعالی نے منتخب فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جو دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اور علم میں اتنے بڑھے ہوئے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ گئے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب، اور قرآن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ تھے اور اللہ کے مقرب تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا، وہ علم کی وجہ سے فرشتوں سے بلند ہوئے۔ وعلم آدم الاسماء سورہ بقرہ میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم اگر ہو تو یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اللہ تعالی اس کی وجہ سے دنیا میں عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا چونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی اور بھی وجوہات ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو اپنے خاص دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور پوری نسل انسانی قیامت تک جب تک دنیا قائم ہے ان سب کے وارث حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یس، پوری نسل انسانی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت کا حصہ ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے ملائکہ السجود یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ بہرحال اللہ کے برگزیدہ تھے اور ان کی عزتیں کئی اعتبار سے ہیں، اس لیے پہلے اللہ نے حضرت آدم کے انتخاب کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حضرت نوح کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے حضرت نوح کو منتخب کیا۔ پڑھنے میں آتا ہے
کہ حضرت نوح یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ کافروں کو دعوت دی دین کی، اور اس سلسلے میں بڑی محنتیں کیں۔ اس کے بعد اللہ نے آل ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا۔ آل ابراہیم کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد اور تمام پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اور آل ابراہیم میں حضرت اسماعیل بھی ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آل ابراہیم اللہ نے بول کر تمام انبیاء کو مراد لیا جن کا انتخاب اللہ نے فرمایا، اور وہ تمام کے تمام انبیاء اللہ کے برگزیدہ تھے۔ وآل عمران علی العالمین، آل عمران، آل کے معنی اولاد، عمران نام ہے، تو یہاں آل عمران اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ عمران کی اولاد کا انتخاب کیا۔ عمران سے مراد کون ہے تو جاننا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرات مفسرین کے دو قول ہیں، دو رائے ہیں۔ عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کا بھی نام ہے، اور عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے۔ آل عمران جب اللہ نے بولا تو ہو سکتا ہے کہ مراد ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ایک رائے، لیکن مفسرین کی زیادہ تر جماعت اس بات کی طرف ہے کہ یہاں آل عمران سے مراد، چونکہ اللہ آگے حضرت مریم کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ ان کے یہاں پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا کمالات عطا فرمائے، ان کمالات کا تذکرہ ہے۔ تو اکثر حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آل عمران سے مراد یہاں اس جگہ حضرت مریم اور حضرت مریم کی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی اللہ نے عالم والوں پر، دنیا والوں پر اللہ نے ان کو فوقیت عزت عطا فرمائی۔ آگے فرمایا اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ یہاں یہ جملہ اللہ نے کیوں استعمال کیا تو جاننا چاہیے کہ دیکھیے جتنے انبیاء ہوئے وہ کسی نہ کسی کی اولاد ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نسب یہ باپ سے چلا کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے اور اصولوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں پیدائش فرمائی، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، لہذا اللہ نے جملہ استعمال کیا ذریۃ بعضها من بعض۔ ذریہ کہتے ہیں بعض کا حصہ ہیں، یعنی اگر کوئی بغیر باپ کے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو جائے گا، انہی میں سے بعض کے حصہ ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حصہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، اللہ کے حصہ نہیں ہیں۔ اس بات کے لیے اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے ذریۃ بعضها من بعض، کہ یہ جو منتخب انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، بعض کے اجزاء ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور جو لوگ الٹی سیدھی باتیں بناتے رہتے ہیں تو ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر ایک کی بات کو سننے والے اور ہر ایک کے عقیدے کو جاننے والے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا،
اور جو بھی اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے تو در حقیقت اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ منتخب کرتے ہیں، اللہ چنتے ہیں، پھر انہی لوگوں سے دنیا میں کام لیتے ہیں اور ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس مقصد سے یہاں اللہ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آل ابراہیم اور آل عمران کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو سمیٹ دیا ہے، اور یہ تمام آل ابراہیم جب اللہ نے بول دیا تو اس کے اندر حضرت ابراہیم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب کا تذکرہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور جہان والوں پر عزت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد ایک دوسرے سے کا حصہ ہیں، یا جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ بعض کے حصہ ہیں یعنی اولاد ہیں، یا بعض دوسرے بعضوں سے نیکی میں، تقوی میں، طہارت میں، جسم و جسامت کے اعتبار سے بھی بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور اللہ تعالی ہر ایک کی بات سننے والا اور ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔